میرے محترم سامعین کرام اور سرگرامی قدر عزیزوں، بزرگوں، بھائی اور دوستوں، ابھی میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن مجید کی 2 آیات تلاوت کی ہیں۔ یہ سورۃ الفجر کی آیات ہیں، اور ان آیات میں انسان کے دنیا میں رسوا ہونے کا، دنیا میں انسان کے ذلیل ہونے کا ایک سبب یہ بیان کیا گیا ہے کہ وہ وراثت کا مال کھا جاتا ہے اور مال سے اندھی محبت کرتا ہے۔ ارشاد باری تعالی ہے وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ أَكْلًا لَمًّا، تم میراث کے مال کو سمیٹ سمیٹ کے کھا جاتے ہو۔ وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا، اور تم مال سے اندھی محبت کرتے ہو۔ اگر آپ ان آیات کا سیاق و سباق دیکھیں تو پتہ یہ چلے گا کہ انسانوں کے دنیا میں رسوا ہونے کا سبب بیان کیا جا رہا ہے۔ وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ أَكْلًا لَمًّا، کہ تم وراثت کے مال کو سمیٹ سمیٹ کے کھا جاتے ہو۔ وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا، اور تم مال سے اندھی محبت کرتے ہو۔ آج کی اس نشست میں ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ ہمارے معاشرے میں وراثت کی تقسیم کے حوالے سے کیا کیا خرابیاں پائی جاتی ہیں، مال میراث کیا ہوتا ہے، اور مال میراث سے متعلق جو خرابیاں اور جو غلط فہمیاں ہمارے معاشرے میں پائی جاتی ہیں وہ کیا ہیں۔ آج کی نشست میں ہم اس موضوع پر بات کریں گے۔ سب سے پہلی بات سمجھنے کی یہ ہے کہ وراثت کا علم یہ بہت اہم علم ہے، اور حدیث شریف میں اسے آدھا علم قرار دیا گیا ہے، آدھا علم۔ تو وراثت کے بارے میں علم رکھنا، وراثت کے مسائل کا علم رکھنا، یہ ہر مسلمان پر لازم اور واجب ہے، کیونکہ ہر مسلمان کو اس سے پالا پڑتا ہے یا پالا پڑنے والا ہے۔ لہذا ہمیں اس علم کا احساس ہونا چاہیے، ہمیں اس کی اہمیت کا احساس ہونا چاہیے۔ مال میراث کسے کہتے ہیں، وراثت کسے کہتے ہیں؟ سب سے پہلے یہ یاد رکھنا چاہیے کہ جب ایک انسان دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے، جب اس کی روح اور بدن کا رشتہ ٹوٹ جاتا ہے، تو جو چیز بھی اس کی ملکیت میں تھی اب وہ وراثت بن جاتی ہے۔ جو بھی چیز اس کی ملکیت میں تھی، جس کا وہ مالک تھا، سونا، چاندی، روپیہ، پیسہ، زمین، جائیداد، گھر کا سامان، اس کے کپڑے، اس کے جوتے، ایک ایک چیز جو اس کی ملکیت میں تھی اب وہ وراثت میں تبدیل ہو گئی۔ اب ورثہ اس کے مالک بن گئے، ملکیت بدل گئی، ایک ایک چیز۔ اور یہاں یہ بھی بات سمجھ میں آ جانی چاہیے کہ جب تک اس کے جسم میں جان باقی ہے اس کا مال وراثت نہیں ہے۔ یہ بھی بات سمجھنے کی ہے۔ یہ جو آج کل بعض ناخلف اولاد اپنے ماں باپ سے ایک جملہ کہتی ہے کہ جی ہمیں ہمارا حصہ دے کے فارغ کریں، یہ جملہ آپ نے سنا ہوگا۔ بعض بچے ماں باپ سے یہ مطالبہ کرتے ہیں جی ہمیں فارغ کریں، ہمیں علیحدہ کریں، ہمیں ہمارا حصہ دے دیں۔ انہیں کوئی یہ سمجھائے عقل کے اندھو، کون سا حصہ؟ زندہ شخص کی ملکیت میں اولاد کا کوئی حصہ نہیں ہوتا، یہ بات سمجھ لیں۔ بے حصہ تو تب بنے گا جب وہ فوت ہوگا، جب اس کے جسم اور جان کا رشتہ ٹوٹے گا، پھر آؤ حصہ مانگنے۔ یہ باپ کی زندگی میں باپ سے حصہ مانگنے والے جاہل ہیں، انہیں یہ معلوم نہیں ہے
کہ جب تک باپ زندہ ہے اولاد کا کوئی حصہ نہیں ہے. اپنی خوشی سے جس کو چاہے دے، مسجد میں دے دے، مدرسے میں دے دے، اپنے دوست کو دے دے، بیٹے کو دے دے، بیٹی کو دے دے، بھائی کو دے دے، بہن کو دے دے، بیوی کو دے دے، اس کی مرضی ہے، اس کی چیز ہے. اپنی زندگی میں وہ پابند نہیں ہے. یہ بھی ایک تفصیلی موضوع ہے، لیکن مختصراً اتنا سمجھ لیجئے کہ انسان کے جیتے جی اس کی اولاد کا اس کے مال میں حصہ نہیں ہوتا. یہ جو کہتے ہیں جی ہمیں حصہ دیں اور فارغ کریں، کوئی حصہ نہیں ہے، زندگی میں کوئی حصہ نہیں ہے. ہاں جب وہ مر جائے گا اب حصہ ہے، بالکل ہے. بیٹوں کا بھی حصہ ہے، بیٹیوں کا بھی حصہ ہے. تو سب سے پہلے تو یہ بات بھی سمجھنی چاہیے کہ وراثت کا مطلب یہ ہے کہ جب انسان کی روح اس کے بدن سے رخصت ہوئی، اب اس کی ملکیت میں جو جو چیز ہے، سستی ہو یا مہنگی ہو، زمین ہو یا پیسہ ہو، کپڑے ہوں یا سامان استعمال والا ہو، ہر چیز کا نام اب وراثت ہے. اور اب اس کے ورثاء اس کے مالک ہیں، اور ورثاء کی اجازت کے بغیر ان چیزوں میں کوئی تصرف نہیں کیا جا سکتا. اسی وجہ سے جب ایک آدمی دنیا سے رخصت ہوا تو اس کے پیسوں میں سے مہمانوں کو کھلانا پلانا، یا یہ جو ہمارے ہاں کل خانی کا ایک رواج ہے، اس میں بھی خوب کھانا پینا ہوتا ہے، یہ آپ مرحوم کے پیسوں میں سے نہیں کر سکتے، کیونکہ وہ تو اب مرحوم کا نہیں ہے، وہ تو اب وارثوں کا ہے. اور وارثوں کے مال میں کسی بھی قسم کا تصرف کرنا، اپنی مرضی سے خرچ کرنا، یہ تمام وارثوں کی اجازت، مرضی، منشا اور دلی رضامندی کے بغیر جائز ہی نہیں ہے. تو ایک بات تو یہ سمجھنی چاہیے. اب یہ بھی سمجھنا چاہیے کہ ہمارے ہاں وراثت کے حوالے سے جو خامیاں پائی جاتی ہیں، جو غلط فہمیاں پائی جاتی ہیں، اور یہاں یہ بھی یاد رکھیں کہ اگر آپ عدالتوں کا ریکارڈ نکلوائیں یا دارالافتاء سے پوچھیں تو جتنے جھگڑے ہمارے ہاں زمین، جائیداد اور وراثت کی تقسیم کے حوالے سے ہیں، اتنے جھگڑے اور کسی حوالے سے نہیں ہیں. بلکہ جھگڑوں کی بنیاد ہی یہ ہے، قتل و غارت کی بنیاد. 30 40 سال سے دشمنیاں چل رہی ہیں. وجہ کیا ہے؟ وراثت کا درست طریقے سے تقسیم نہ ہونا. اور پھر ان جھگڑوں کا ہمارے پاس بھی کوئی علاج نہیں ہوتا، اور عدالتوں کے پاس بھی ان جھگڑوں کا کوئی علاج نہیں ہوتا. لوگ روتے پیٹتے ہیں لیکن وہ جھگڑے ختم نہیں ہوتے، لوگ مر جاتے ہیں، جھگڑے ختم نہیں ہوتے، قتل و غارت ہوتی ہے، جھگڑے ختم نہیں ہوتے. کیوں؟ کیونکہ وراثت سے متعلق نہ تو شرعی احکام کا علم ہوتا ہے اور نہ ان پہ عمل ہوتا ہے. جو غلطیاں کی جاتی ہیں ان میں سب سے پہلی اور بنیادی غلطی یہ ہے کہ ہمارے ہاں ملکیت کا صحیح تعین نہیں ہوتا. پہلی غلطی، ملکیت کا صحیح تعین نہیں ہوتا کہ گھر میں ایک چیز ہے، سامان ہے، یا گھر ہے، یا دکان ہے، یا دکان کا سامان ہے، یا زمین جائیداد ہے. اس بات کا تعین ہی نہیں کیا جاتا کہ اس کا اصلی مالک کون ہے. اصلی مالک خامند ہے یا بیوی ہے یا باپ ہے یا بیٹا ہے. چیزوں کا اصلی مالک کون ہے یہی معلوم نہیں ہے. تو سب سے پہلے تو ملکیت کا تعین ہونا چاہیے، اور یہ یاد رکھنا چاہیے کہ ہر چیز کا کوئی نہ کوئی مالک ہوتا ہے. بعض اوقات انسان چیزوں کا مالک ہوتا ہے، بعض اوقات حکومت چیزوں کی مالک ہوتی ہے. اب یہ جو سرکاری پارک ہیں، یہ جو سرکاری کھمبے ہیں، یہ جو سرکاری بجلی کی تاریں ہیں، سڑکیں ہیں، ان کا مالک کون ہے؟ ان کی مالک حکومت ہے. حکومت اس کی امانت دار ہے.
اور بعض چیزیں وہ ہیں جن کا مالک براہ راست اللہ تعالیٰ ہے، جیسے مسجد ہے، مسجد کا مالک اللہ ہے۔ مسجد کے اندر جتنی بھی چیزیں آپ کو نظر آ رہی ہیں، یہ گھڑیاں، یہ پنکھے، یہ صفیں، یہ دریاں، ان سب کا مالک اللہ ہے، نہ یہ کسی انسان کی ملکیت میں ہے، نہ کسی حکومت کی ملکیت میں ہے۔ تو ہر چیز کا کوئی نہ کوئی مالک ہوتا ہے۔ تو گھروں کے اندر، دکانوں کے اندر، زمین و جائیداد کے اندر ملکیت کا تعین ہونا ضروری ہے۔ اب ہمارے ہاں جھگڑا ہوتا ہے، جھگڑا یہ ہوتا ہے کہ جی ایک بھائی کہتا ہے کہ جی یہ جو فلاں دکان ہے یہ میں نے پیسے دیے تھے، لیکن میں نے تو محبت میں والد صاحب کے نام کر دی تھی، پیسے میں نے دیے لیکن میں نے والد کے نام کر دی، والدہ کے نام کر دی۔ لیکن دوسرے بہن بھائی کہتے ہیں کہ چونکہ یہ والد صاحب کے نام ہے اور والدہ کے نام ہے، اب ہمیں کیا معلوم کہ اس بھائی نے پیسے دیے کہ نہیں دیے، لہٰذا ہم اس میں حصے دار ہیں۔ اب آپ مجھے بتائیں کہ ہم اس جھگڑے کا کیا فیصلہ کریں؟ اس جھگڑے کا کوئی فیصلہ نہیں ہو سکتا۔ یہ ہے وہ تنازع جو میں نے عرض کیا کہ ملکیت کا تعین نہ ہونا، یہ وراثت کے مسائل میں جھگڑے کی سب سے بڑی وجہ ہے۔ اب نہیں معلوم یہ دکان والد کی ہے، نہیں معلوم یہ دکان بیٹے کی ہے، بیٹا دعویٰ کرتا ہے میں نے پیسے دیے ہیں، کاغذ یہ بتا رہا ہے کہ یہ باپ کے نام ہے، اس جھگڑے کا آپ کیا فیصلہ کریں؟ تو ملکیت میں ابہام کی وجہ سے، ملکیت میں الجھن کی وجہ سے، اب ایک بیٹا باپ کے ساتھ دکان پہ کام کر رہا ہے عرصے سے، باقی بھائی اپنے اپنے کام میں لگے ہیں، والد صاحب کا انتقال ہو گیا، اب بیٹا یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ جی میں چونکہ ایک عرصے سے والد صاحب کے ساتھ ہوں، لہٰذا یہ کاروبار میرا ہے، دکان میری ہے، اس میں چیزیں میری ہیں، اس دکان سے ہم نے جو بنایا وہ میرا ہے۔ ایک بیٹے کا دعویٰ یہ ہے جو والد صاحب کے ساتھ تھا، اور باقی بھائی یہ کہتے ہیں کہ چونکہ ملکیت والد صاحب کی، کاروبار والد صاحب کا، محنت کی والد صاحب نے، لہٰذا یہ جو کچھ ہے یہ سارے کا سارا وراثت ہے۔ اب اس جھگڑے کا کیا فیصلہ کریں؟ تو یہ جو خرابیاں ہیں، مالک کون ہے اس کا فیصلہ ہونا ضروری ہے، ملکیت کا تعین ضروری ہے، ملکیت کے اندر سے ابہام ختم کرنا ضروری ہے۔ گھر کے اندر جو سامان ہے معلوم ہونا چاہیے کہ یہ باپ کا ہے یا ماں کا ہے، کیونکہ وہ بھی وراثت ہے۔ ہمارے ہاں تو گھر کی چھوٹی چھوٹی چیزوں کو وراثت میں شمار کرنے کا رواج ہی نہیں ہے، حالانکہ ایک سوئی بھی اگر گھر میں موجود ہے تو پتہ ہونا چاہیے کہ اس کا مالک کون ہے۔ تو وراثت میں جھگڑوں کی پہلی وجہ ہے ملکیت کے تعین کا نہ ہونا، کہ چیزوں کا مالک کون ہے اس میں ابہام کا ہونا۔ اور ان جھگڑوں کی دوسری بڑی وجہ ہے کہ جو طاقتور ہے وہ کمزور کا حصہ کھانے کی تاک میں بیٹھا ہے، داؤ لگانے کی، داؤ کھیلنے کی تاک میں بیٹھا ہے۔ جو بھی طاقتور ہے، جو طاقتور ہے، جس کے پاس قبضہ ہے، جس کے پاس طاقت ہے، وہ اس تاک میں بیٹھا ہے کہ وہ دوسرے کا حق مار لے، بہنوں کا حق مار لے، چھوٹے بہن بھائیوں کا حق مار لے۔ یہ جو شیطانی داؤ پیچ ہیں، یہ وراثت کی تقسیم میں جھگڑوں کی ایک بہت بڑی وجہ ہے۔ یعنی حق مارنے کی کوشش، داؤ کھیلنے کی کوشش، اور یہ ہو رہا ہے آج کہ دکان پہ جس کا قبضہ ہے وہ قبضہ چھوڑنے کے لیے تیار نہیں، وہ کوئی داؤ کھیلنا چاہتا ہے، داؤ۔ اب وہ کیا داؤ کھیلنا چاہتا ہے؟ ایک تو وہ یہ چاہتا ہے کہ بھئی جو تھوڑے بہت پیسے دوسروں کے بنتے ہیں وہ ان کے حوالے کروں اور ان کی چھٹی کرواؤں، اور اس دکان، اس مکان، اس جائیداد ساری کی ساری پہ قابض ہو جاؤں۔ یہ بھی جائیداد کھانے کے مترادف ہے۔ اس بات کو دوبارہ سمجھیے
کہ ایک بھائی مکان میں بیٹھا ہے، دکان پہ بیٹھا ہے، زمین پہ بیٹھا ہے، ساری چیزیں وراثت کی ہیں، لیکن وہ یہ سوچتا ہے کہ اگر تقسیم کیا تو میرا نقصان ہوگا، لہٰذا وقت گزارتے رہو اور تھوڑے تھوڑے پیسے سب کو دے کے ان سے جان چھڑاؤ اور سارے پہ خود قبضہ کر لو، یہ بھی وراثت کا مال کھانے کے مترادف ہے۔ بہنوں کا حق کھانا، وراثت میں بیٹیوں کا حق کھانا، چھوٹے بہن بھائیوں کا حق کھانا، یاد رکھیے یہ ایسے ہی حرام ہے جیسے شراب حرام ہے، یہ ایسے ہی حرام ہے جیسے سود حرام ہے، اور یہ ایسے ہی حرام ہے جیسے خنزیر کا گوشت حرام ہے۔ خنزیر کے گوشت سے تو بڑی نفرت ہے، خنزیر کا نام بھی نہیں لینا چاہتے کیونکہ وہ حرام ہے۔ تو بہنوں کا حق وراثت میں مارنا وہ بھی تو حرام ہے، یتیموں کا مال کھانا وہ بھی تو حرام ہے، چھوٹے بہن بھائیوں کا حق کھانا وراثت میں وہ بھی تو حرام ہے، خنزیر کا گوشت حرام ہے، سود حرام ہے، شراب حرام ہے، تو وراثت میں اپنے سگے بہن بھائیوں کا حق مارنا وہ بھی تو حرام ہے۔ اس سے نفرت کیوں نہیں ہے؟ اس سے نفرت اس لیے نہیں ہے کہ مال کی محبت نے دل میں ڈیرے ڈالے ہوئے ہیں۔ وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا، اللہ تعالیٰ نے جس آیت میں وراثت لوٹنے والوں کو تنبیہ فرمائی، اس سے اگلی آیت میں فرمایا کہ تم مال سے محبت کرنے والے ہو۔ یہ جو وراثت لوٹنے والے ہیں، یہ جو وراثت سمیٹنے والے ہیں، دراصل یہ مال سے اندھی محبت کرنے والے ہیں۔ تو دوسری وجہ یہ ہے کہ جو طاقتور ہے وہ اپنا زور دکھاتا ہے، جس کے قبضے میں ہے، جس کے پاس طاقت ہے، جس کے پاس اختیار ہے، وہ کوئی نہ کوئی ڈنڈی مارنا چاہتا ہے، وہ داؤ پیچ کھیلنا چاہتا ہے، وہ دوسروں کو کچھ نہ کچھ دے دلا کے فارغ کرنا چاہتا ہے۔ بہنوں کو، بیٹیوں کو وراثت میں حق دینا اسی طرح فرض ہے جیسے نماز فرض ہے، جیسے روزہ فرض ہے، جیسے زکوٰۃ فرض ہے، جیسے حج فرض ہے۔ اس کی فرضیت سارے مانتے ہیں، لیکن یہ نمازیں پڑھنے والے، روزے رکھنے والے، زکوٰۃ دینے والے، حج کرنے والے یہ کیوں نہیں جانتے کہ بہنوں اور بیٹیوں کو وراثت میں سے حصہ دینا بھی فرض ہے؟ اور اگر بہنیں حصہ مانگ بیٹھیں غلطی سے تو بھائیوں کا موڈ خراب ہو جاتا ہے، منہ لٹک جاتا ہے، رویے بدل جاتے ہیں کہ اس نے حصہ کیوں مانگ لیا؟ خیرات تو نہیں مانگی، اس نے بھیک تو نہیں مانگی، اس نے اپنا شرعی اور قانونی حق مانگا ہے، آپ کا موڈ کیوں خراب ہو رہا ہے؟ آپ کا منہ کیوں اتر رہا ہے؟ آپ کا لہجہ سرد کیوں ہوا؟ آپ کا رویہ بدنما کیوں ہوا اگر اس نے اپنا حق مانگ لیا؟ اور پھر کہتے ہیں جی بہنوں نے ہمیں اپنا حق معاف کر دیا ہے۔ کیوں معاف کر دیا؟ کیا آپ مستحق ہیں زکوٰۃ کے، خیرات کے، صدقات کے؟ اگر آپ کو ہم مستحق کہیں تو کتنا برا لگتا ہے کہ جی بہنوں نے معاف کر دیا۔ بہنیں معاف نہیں کرتی، بہنوں سے زبردستی معاف کروایا جاتا ہے، انہیں دھمکی دی جاتی ہے، انہیں کڑوی کسیلی باتیں سنائی جاتی ہیں کہ یا یہ جائیداد میں سے حصہ لے لو یا بھائیوں سے رشتہ باقی رکھو۔ وہ اللہ کی بندی ڈر جاتی ہے، گھبرا جاتی ہے، وہ کہتی ہے کہ رشتہ باقی رکھنا ہے، زمین مکان جائیداد قربان کر دیتی ہوں۔ لوگ کہتے ہیں جی بہنوں نے حصہ چھوڑ دیا۔ خواتین بازار جاتی ہیں سودا خریدنے، آپ کو بھی تجربہ ہوا ہوگا، 100 روپے کے لیے، 50 روپے کے لیے، 200 روپے کے لیے بحث کرتی ہیں، کیا نہیں کرتی؟ آپ سب کو معلوم ہے 100 روپے کے لیے وہ بیچاری بحث کرتی ہے کہ قیمت اور کم کروا لے، لیکن بھائی کو 30 لاکھ چھوڑ دیا، 50 لاکھ چھوڑ دیا۔ ہم اس بات کو کیسے تسلیم کر لیں کہ بہن نے اپنا حصہ چھوڑ دیا؟
اصل میں بہن کو ڈرایا اور دھمکایا جاتا ہے، مجبور کیا جاتا ہے کہ وہ اپنا حصہ چھوڑ دے، وگرنہ بھائی اسے چھوڑ دیں گے۔ یاد رکھیے کہ بہنوں کو، بیٹیوں کو وراثت میں سے حصہ دینا اسی طرح لازم اور واجب ہے جیسے نماز لازم، روزہ لازم، زکوٰۃ لازم اور حج لازم ہے۔ تو دوسری وجہ تو یہ ہے، اور تیسری وجہ ہے تاخیر کرنا۔ تاخیر کرنا، جیسے میں نے عرض کیا کہ وراثت کی تقسیم میں تاخیری حربے استعمال کیے جاتے ہیں۔ یاد رکھیں، وراثت کی تقسیم میں تاخیر اپنے پیروں پہ کلہاڑی مارنے کے مترادف ہے۔ جو وراثت کی تقسیم میں ٹال مٹول سے کام لیتے ہیں وہ اپنا اور اپنے بچوں کا ستیہ ناش کر رہے ہوتے ہیں۔ ستیہ ناش کیوں؟ کیونکہ جیسے جیسے وقت گزرتا جائے گا وراثت کی تقسیم کا معاملہ اتنا گھمبیر ہوتا چلا جائے گا۔ اگر آپ مرحوم کے دنیا سے رخصت ہونے کے بعد فوراً فیصلے نہیں کریں گے اور ان فیصلوں کو قانونی شکل نہیں دیں گے، ہر گزرنے والا دن آپ کے لیے نئی پریشانیوں کا سبب بنتا رہے گا۔ جیسے کیکر کا درخت اگ گیا آپ کے صحن میں، کانٹے دار درخت ہے، کیکر ہے، آپ چاہتے ہیں کہ ہم اس کو ختم کریں۔ اب جتنی جلدی آپ اس کیکر کے کانٹے دار درخت کو اکھاڑ دیں اتنا بہتر ہے، وگرنہ ہر گزرنے والے دن میں وہ اپنی جڑیں مضبوط کرے گا، وہ اپنا تنا مضبوط کرے گا، ہر آنے والے دن میں اس درخت کی تکلیف بڑھتی چلی جائے گی۔ بالکل اسی طرح وراثت کی تقسیم میں ایک ایک دن کی تاخیر سے مسائل کھڑے ہوتے چلے جائیں گے۔ خدا نہ خواستہ ورثاء میں سے کسی کا انتقال ہو گیا، اب اس وارث کے وارث آگے نکل آئیں گے قانونی طور پہ۔ اگر ایک وارث مر گیا، وراثت تقسیم نہ ہوئی، اب اس وارث کے وارث آ گئے، اب معاملہ اور پھیلتا چلا گیا۔ تو جتنی زیادہ تاخیر ہوگی وراثت کی تقسیم کے جھگڑوں میں اتنا ہی زیادہ اضافہ ہوتا چلا جائے گا۔ تو لہذا شریعت نے جیسے کہا اور علماء نے جیسے تعلیم دی کہ وراثت کی تقسیم فوراً ہونی چاہیے، فوراً۔ جیسے ایک بزرگ کا واقعہ لکھا ہے کہ وہ ایک مریض کی عیادت کے لیے گئے اور عیادت کے دوران ہی اس مریض کا انتقال ہو گیا، تو وہ جو چراغ جل رہا تھا انہوں نے وہ چراغ بجھا دیا۔ لوگوں نے پوچھا کہ ایسا کیوں کیا؟ تو انہوں نے کہا کہ اس چراغ میں جو تیل جل رہا ہے وہ اس مرحوم کی ملکیت تھی، اب یہ دنیا سے چلا گیا، اب وہ تیل وارثوں کی ملکیت میں آ گیا، اب ان وارثوں کی مرضی ہے کہ وہ اس چراغ کو جلائیں یا جلانے سے انکار کر دیں۔ مسئلہ سمجھا دیا، بہت بڑا مسئلہ سمجھا دیا کہ جیسے ہی وہ دنیا سے رخصت ہوا ہے اب ہر چیز وراثت بن گئی، جو بھی تاخیر سے کام لے رہا ہے وہ دراصل ناجائز مال کھا رہا ہے۔ اب یہاں دیکھیں کہ ایک شخص مر گیا، دنیا سے رخصت ہو گیا، اب اس کا مکان سارا وارثوں کی ملکیت میں چلا گیا، مکان میں ایک یا دو وارث رہتے ہیں، اب 2 سال 4 سال 5 سال 10 سال وہ اس مکان میں رہے، بعد میں جا کے اگر تقسیم کی تو ان 10 سالوں کا کرایہ ان وارثوں کو کون دے گا؟ اس کا تو کرایہ بنتا ہے کیونکہ مالک تو سارے ہیں، تو ان کو آپ نے پیسے تو دے دیے چلے، لیکن وہ جو 10 سال اس مکان کو، اس دکان کو، اس زمین کو استعمال کیا ہے اس کا تو کرایہ بھی شرعاً ان رہنے والوں پر واجب ہے، یہ کون ادا کرے گا؟ اس لیے میں نے عرض کیا کہ وراثت کی تقسیم میں تاخیر کرنا یہ بھی وراثت کا مال کھانے کے مترادف ہے۔ تو بہرحال آج کی اس نشست میں وہ چند چیزیں
جن کی وجہ سے وراثت کے معاملات میں جھگڑے پیدا ہوتے ہیں، ہم نے انہیں جاننے کی کوشش کی ہے۔ اور جیسے میں نے شروع میں عرض کیا تھا کہ ہر مسلمان کو اس حوالے سے حساس اور محتاط رہنے کی ضرورت ہے، خاص طور پہ بزرگوں کو بھی چاہیے، بزرگوں کو، ہمارے بڑوں کو، والدین کو چاہیے کہ وہ کوئی ایسی بات نہ کریں، وہ کوئی ایسا کام نہ کریں جو بعد میں اولاد کے درمیان جھگڑوں کا سبب بنے۔ یہ بات میں بڑی معذرت کے ساتھ عرض کر رہا ہوں کہ آج ہمارے ہاں اولادوں کے درمیان پائے جانے والے بہت سے جھگڑوں کی وجہ دنیا سے رخصت ہو جانے والے والدین ہیں۔ کچی بات کر کے چلے گئے، بس زبان سے کہہ دیا، ادھر کچھ کہا ادھر کچھ کہا، کچھ چیزیں بچوں کے نام کر دیں، کچھ نہ کر دیں، کچھ کے نام کی کچھ کے نام نہ کی، ایسے جھگڑے کا بیج بو کے گئے کہ ان جھگڑوں کا حل اب کسی کے پاس نہیں ہے۔ تو ہمارے بزرگوں کو، بڑوں کو، والدین کو بھی اس حوالے سے محتاط رہنے کی ضرورت ہے۔ کوئی ایسی بات نہ کریں، کوئی ایسا کام نہ کریں جو بعد میں اولاد کے درمیان نفرت اور جھگڑوں کا باعث بنے۔ اللہ تعالی ہمیں ان باتوں کو سمجھ کر ان پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔